کو چاہے آپ کے پاس ڈگریاں آ جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں. میں ابھی کوٹ کروں گا، بات سے بات چلتی ہے. پاکستان کے ایک کرکٹر شعیب اختر نے، جو بڑے ہی پروگریسو بھی سمجھے جاتے ہیں کوٹ ان کوٹ، انہوں نے غزوہ ہند کی بات کی ہے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جی غزوہ ہند ہوگا اور اس طرح کشمیر پہ بھی قبضہ ہوگا، دلی پہ بھی پرچم لہرائے جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو خاص طور پر اسلامی دنیا میں ہے، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، ورلڈ کلاس کرکٹر بن جائیں، کراؤن پرنس بن جائیں، وہ مائنڈ سیٹ رہتا ہے. صرف مفادات کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ مفادات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ بھی رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کوئی فرق نہیں ڈال رہی، یا یہ جو ایجوکیشن کا پورا عمل ہے یہ صرف سکل ایجوکیشن ہے. آپ کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتی یہ ایجوکیشن. نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن اور اسکل ٹریننگ میں فرق ہے، اسلامی دنیا میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے نا، سعودیہ ہو یا پاکستان یا اس طرح کی کنٹریز، اس میں علم جو ہے نا وہ یونیورسٹیز میں یا اسکولوں کالجز میں علم کوئی نہیں دیا جاتا. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹو بیکم سم تھنگ. مثلا یہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیسر فلاں بنے گا تو وہ ٹریننگ کے بعد ان کو یعنی تربیت ہو جاتی ہے ایک خاص پیشے کی یا ایک خاص شعبے کی، لیکن ان کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا. اور جو علم ان کو دیا جاتا ہے نا وہاں پہ ایکولی ان بوتھ سوسائٹیز، وہ دیا جاتا ہے آپ کے محلے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران، بیٹھکوں میں، اس طرح کی ڈسکشنز میں، آپ کے میڈیا پہ، آپ کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ، آپ کے جو اخبارات ہیں ان کے ایڈیٹوریل پیج پہ. اور وہ علم ان کو یہی دیا جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانا ہے، یا دلی پہ قبضہ کرنا ہے، یا ہندوستان ہمارا دشمن ہے. یعنی وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی کتنا بڑا بھی سیانا اور وائز اور انتہائی ہائیلی انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ پرسنالٹی کا بھی جب کوشچن آتا ہے نا کشمیر یا انڈیا پہ، تو ان کی مت ماری جاتی ہے. وہ بالکل ٹھیک پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا مت مارے ہاں جانا، دے اسٹک اینڈ دے اسٹاپ تھنکنگ. چونکہ ان کا پورا وہ پھر بچپن سے لے کے نا، میں اس کو کہوں گا ابیوز، جی. انٹلیکچوئل ابیوز جو ان کا ہوا نا بچپن سے لے کے، تو وہ اس کی ٹرانس کے اندر بول رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو تھنک اسٹریٹ اور کلیئرلی، چونکہ ان کی جو ہے یہ مینٹلی جو ان کو ٹارچر کر کے ایک خاص شکل دے دی گئی ہے. یہ پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں، بندہ اچھی خاصی ریزنیبل بات کرتے کرتے جب اس طرح کے مسئلے، عربوں کا یہی پرابلم تھا. آپ مجھے یہ بتائیں اسرائیل کے نام پہ کس طرح پاگل ہوتے تھے، اب دیکھیں. اور اس میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ایکچولی جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے حکمران طبقات کی طرف سے. تو وہ اس کو جس دن سٹاپ کر دیں یا چینج کر دیں گے، اس دن عوام بھی چینج ہو جائیں گے، چونکہ ظاہر ہے وہ سارے صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، چونکہ دیکھیں یہ آپ نے جو 30-40 سال کا عرصہ کیا، بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے، آپ کی ساری سکولنگ، یہ ساری جو تربیت گاہیں ہیں ان کے اندر یہ سارے جو ڈرامہ بازی ہوتی رہی، میڈیا خصوصاً جو ہے، میڈیا جو ہے انبلیویبلی جو ہے نا وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ ایک چیز آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پہ اس کے جو ہے نا وہ اسیر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوا جو آپ کے شعیب صاحب ٹائپ لوگ ہیں، یہ آپ کسی ایک کو کیا بات کرتے ہیں جناب، آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اچھے خاصے ریزنیبل لوگ، بہت ہی بڑی بڑی جو ہے وہ دانشور اور اس طرح کے ریسرچر اور اس طرح کے لوگ، یہ 2-3 کوسچنز جو ہیں اس پہ جا کے تو ان کی سارا علم اور سارا دانش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو کہ بڑا سرپرائزنگ بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بشیر. دوسری طرف ہم بھارت میں ایک جو اہم ہمارے نقطہ نظر سے جو موضوع ہم ٹچ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک فوجی افسر کو، کیپٹن بھوپندر سنگھ کو ریسنٹلی چارج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں یعنی ریاست جموں کشمیر میں اپنی ڈیوٹی کے دوران کچھ ان پروفیشنل کام کیے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، وہ چارج ہو جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ
سینکڑوں ہزاروں بلوچ مارے جا چکے ہیں، پشتون مارے جا چکے ہیں، مہاجر مارے جا چکے ہیں، ڈس اپیئرڈ ہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ایک مقدمہ ہم نے 70-72 سال میں ایسا نہیں سنا پاکستان کے کسی فوجی افسر کا اپنے ہی لوگوں پہ ظلم و ستم کی نہ ختم ہونے والی داستانوں کے حوالے سے۔ اور بھارت میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں اور پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو سے از ویری ریفریشنگ انسیڈنٹ، ایک ریفریشنگ ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ بہت سارے ہیومن رائٹس کے والے لوگ جو ہے نا بہت عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر اس میں جو ہے وہ ان کے مطالبات تھے کہ اس طرح کی کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا دی جائے، جو کہ یہ جو اگر آپ مثال اٹھا کے الگ کریں گے تو یہ ایک امپریسو قسم کی مثال ہے کہ مثلا کوئی بھی فوجی آفیسر ہے تو اس کو امپیونیٹی حاصل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ کشمیر میں اگر آ رہا ہے کانفلکٹ میں ہے یا کچھ ہے تو وہ جو کچھ بھی کر لے اس کو اس کی سزا نہیں ہوگی یا اس کی کوئی جو ہے وہ تفتیش نہیں ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے